JUI نے حکومت کو جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت کے لیے عدالتی اصلاحات تمام تر کوششوں کے باوجود بل پیش نہ کیا جا سکا۔ وفاقی کابینہ اجلاس بھی آج تک کے لیے مؤخر۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا وقت بار بار تبدیل ہوتا رہا۔ سینٹ اجلاس بھی آج دن 12:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس بغیر کارروائی کے آج دن 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ایک دن میں چوتھا اجلاس۔ چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بلاول بھٹو اور PTI رہنماؤں کی بھی شرکت۔ حکومتی اور اپوزیشن وفود سے الگ الگ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی اجلاس میں شرکت۔ سربراہ JUI نے آئینی ترمیم مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ سیاسی اور آئینی معاملات پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے لیے سینٹ کے 13 ارکان نامزد۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ آئینی عدالت میں آرٹیکل 184، 185 اور 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ آئینی عدالت کے ججز حکومت تعینات کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکے گا۔ آئین کے آرٹیکل 63 اور 181 میں ترامیم کی جائیں گی۔ آئین کی شقیں 51، 187، 175 میں ترامیم آئینی پیکج کا حصہ۔ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل۔ آئینی ترامیم کا پیکج آئین میں 26ویں ترمیم کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ سیاسی منظرنامے میں مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر مرکز نکاح۔ حکومتی اور اپوزیشن وفود کے مولانا کی رہائش گاہ کے چکر پہ چکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں۔ حکومتی وفد کے جاتے ہی PTI رہنما بھی پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں تحریک انصاف والوں نے نماز مغرب ادا کی۔ رات گئے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے 1.5 گھنٹہ بات چیت کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بھی مولانا کی رہائش گاہ پر آمد۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی آج مولانا سے ملاقات۔ مولانا چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کی طرح متفقہ آئینی ترمیم ہو، مزید ایک دن کی تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایک سیاسی جماعت نے ہماری عدلیہ اور فوج پر حملہ کیا۔ آج تک انہوں نے اپنے بیان کو واضح نہیں کیا کہ وہ بیان ان کا ہے یا نہیں۔ جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ اس جماعت سے متفقہ پیکج پر کیا بات کروں؟ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 13 روپے 6 پیسے سستا ہو کر 249 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے کمی، 141 روپے 93 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے سستا، نئی قیمت 158 روپے 47 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ مسودہ دے دیا، مسودہ نہیں دیا، حکومت اور JUI کے متضاد دعوے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا نیوز کانفرنس میں فضل الرحمان کو آئینی پیکج کا مسودہ فراہم کرنے کا دعویٰ۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا جب تک حکومت ڈرافٹ نہیں دے گی حمایت کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ جس قانون سازی کو خفیہ رکھا جائے اس پر انگلیاں تو اٹھیں گی۔ PTI رہنماؤں کا بھی آئینی مسودہ نہ ملنے کا شکوہ۔ تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان، قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، امید ہے مولانا ہمارا ساتھ دیں گے۔ عمر ایوب نے کہا ہمیں کوئی مسودہ نہیں دکھایا گیا، ہم کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں۔ اسد کیسر نے کہا جلدی میں لائے گئے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ زرتاج گل بولی اسکول کے بچوں کی کلاس چھٹی والے دن ہو رہی ہے، ان کو مبارک ہو۔ نمبر پورے نہیں تھے اس لیے اجلاس ملتوی ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کیا بات ہوئی علم نہیں۔ ٹویٹ کیا لگتا ہے آئینی ترامیم کے پیکج میں ایک اور شق شامل کرنا پڑے گی۔
عدلیہ کو نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کرا لینی چاہیے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو سے مشاورت۔ حکومت کا آئینی ترمیم میں حمایت کے لیے بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل سے رابطہ۔ اختر مینگل نے کہا لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت حمایت کی درخواست کر رہی ہے اور ہمارے سینیٹرز کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، ہمیں حکومتی یقین دہانیوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور بی این پی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا۔ پارلیمنٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں، خرید و فروخت کا عمل ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس کھیل کی مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر رد عمل، کہا برسہ برس سے چند چہرے خرید و فروخت کا جمعہ بازار لگاتے ہیں، ایکسٹینشن دلانے کی تدبیروں کے لیے لگی منڈی میں دیکھتے ہیں کون اپنی قیمت لگواتا ہے، یہی لوگ پارلیمان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ بجلی کمپنیوں کی نجکاری پر احتجاج کا خدشہ، وفاقی حکومت نے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا، وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن جاری، پاور ڈویژن نے تمام جنکوز اور ڈسکوز کو احتجاج سے منع کر دیا۔ لازمی سروس ایکٹ کے تحت ان کمپنیوں میں احتجاج اور ہڑتال پر پابندی ہوگی، خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔